بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے 5-7 منٹ کی ایک کامیاب گفتگو سماعت کر لیں، اس لہجے سے ملاقات کر لیں کہ جس نے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس محفل کا باضابطہ آغاز فرمایا تھا۔ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ دارالعلوم واحدیہ طیبیہ کے لائق و فائق استاد حضرت قاری محمد یار رضا صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ غوث و خواجہ امام کی باتیں یعنی خیر الانام کی باتیں اور اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا ہے کیجئے بل گرام کی باتیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صدق الله العظيم۔ گلے خوش رنگ رسول عربی و مدنی، زیب دامان ابد ترے دستار ازل، نہ کوئی اس کا مشابہ نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مشابہ نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مقابل نہ مماثل نہ بدل۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی بارش رحمت پر میں نہا کر خوب طیب و طاہر ہو جائیں، پڑھے باوز بلند شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، اس کا سلیس ترجمہ یہ ہے کہ سارے جہان کا معبود وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تاکہ اسے سارے ادیان پر غالب کر دے۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں جس مضمون کو چند کلمات کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے، اگر اس کو پھیلا دیا جائے تو ہماری 1500 برس ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے تاریخ مرتب ہو جائے۔ کہ مکے میں اسلام کا پہلا دن اور آج 1500 برس کے بعد اسلام کا عالمگیر پھیلاؤ، تاریخ کے انہی دو کناروں کے درمیان آج میری تقریر گردش کرے گی۔ عذراء کرم آپ پوری سنجیدگی اور غور و فکر کے ساتھ میری تقریر سماعت فرمائے تاکہ اسلام کی حقانیت اور سیرت طیبہ کی وہ گوشے اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائیں جو خاص طور سے آج میری تقریر کا موضوع ہے۔ حیرت میں ڈال دینے والی رسالت محمدی کی یہ سرگزشت سنیے کہ 100 برس نہیں، 50 برس نہیں، صرف 23 برس کی مدت میں روئے زمین پر اتنا بڑا روحانی، مذہبی اور سیاسی انقلاب برپا ہوا کہ پوری تاریخ انسانی میں اتنا محیط، اتنا مکمل، اتنا ہماگیر، اتنا ہمہ جہت انقلاب نہ کبھی کسی چشم فلک نے دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے۔ عقل حیران ہے کہ مکے کے 13 سال قید و بند اور مصائب و آلام کی صحبتوں میں گزرے اور مدینہ طیبہ کے 10 سال قتل و خون کے مارکوں میں بسر ہوئے، لیکن انہی گنے چنے ایام میں روئے زمین پر اتنا بڑا روحانی سیاسی انقلاب کیوں کر رونما ہوا جس نے زمینوں کا جغرافیہ بدل دیا، حکومتوں کے نقشے بدل دیے، دلوں کے تقاضے بدل دیے، لذت و علم، مسرت و غم اور تکلیف و آرام کے پیمانے بدل دیے، یہاں تک کہ چشم زدن میں صدیوں کے بگڑے ہوئے انسانوں کو ایسا بدل دیا کہ وہ اپنے اندر سے بھی بدل گئے، وہ اپنے باہر سے بھی بدل گئے، وہ اپنے ظاہر سے بھی بدل گئے، وہ اپنے باطن سے بھی بدل گئے، اتنا بدل گئے کہ جسے دیکھ لیا وہ بھی بدل گیا، جسے چھو دیا تو مٹی تھا تو سونا ہو گیا، ذرہ تھا تو آسمان کے سورج کی طرح چمکنے لگا۔ جس آبادی میں گزر گئے اس آبادی وہ آبادی ایمان و یقین کی خوشبو سے معطر ہو گئی، جس ویرانے میں قدم رکھ دیا وہ دھان کے کھیت کی طرح لہلہانے لگا۔ ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان پکار اٹھے،
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے کیا بات ہے ہیں۔ بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقل حیران ہے، عقل انسانی اس گھتی کو سلجھانے سے قاصر ہے کہ اتنا عظیم انقلاب جس کے اثرات حیات انسانی کے ہر شعبے پر آسمان کے بادل کی طرح چھا گئے ہوں، وہ تنہا ایک امی انسان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے کیوں کر وجود میں آ گیا، جس کا جو دنیا سے لے کر محشر تک سارے بنی نوع انسان پر ابدی سعادتوں کے دروازے کھولتا ہو، جو دنیاوی زندگی کی کامرانیوں کا بھی ضامن ہو اور اخروی نجات کا پروانہ بھی عطا کرتا ہو، وہ ایک تنہا ایک امی انسان اس یتیم کے ہاتھ سے یہ کیوں کر سر انجام پایا، جس کا اس دنیا میں نہ کوئی معلم تھا نہ استاد، نہ کسی سے کچھ سیکھا نہ پڑھا، جبکہ ماحول کا عالم یہ تھا کہ گھر سے لے کر باہر تک کہ ساری دنیا کفر و شرک اور فواحش و منکرات کی غلاظتوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بھلا ان حالات میں کسی شخص کا ماحول کے اثرات سے محفوظ رہ جانا ہی بہت بڑی حیرت کی بات ہے، چہ جائے کہ وہ ماحول کے خلاف اعلان جنگ کر سارے خاندان کو ناراض کرے، ساری آبادی کو اپنا دشمن بنا لے، سارے ملک کے سرداروں، جاگیرداروں، سرماؤں، ادیبوں، شاعروں اور سارے سخنوروں کے سامنے تنے تنہا سر آرا ہو جائے، اور پھر اپنے ایمان و یقین کی سچائی کی قوت سے ایک دن سب پر غالب آ جائے، ایک دن سب سے اپنا کلمہ پڑھوا لے۔ یہ حیرت انگیز کارنامہ وہی انجام دے سکتا ہے جو خدائے قادر و قیوم کا بھیجا ہوا ہو اور اس کے غیبی اشارے پر اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہو۔ حضرات، رسالت محمدی کی تاریخ کا یہ نقطہ بھی دل کے نہان خانے میں محفوظ کر لینے کے قابل ہے کہ ایک مختصر سے عرصے میں برپا ہونے والا انقلاب 2-4 سال، 150 برس یا 10-20 صدی کے لیے نہیں تھا، بلکہ چلانے والے نے اس اعلان کے ساتھ اپنا سکہ چلایا تھا کہ دنیا بدلتی رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آبادیوں کا نقشہ بنتا اور بگڑتا رہے گا، قوموں کی کشتی ڈوبتی اور ابھرتی رہے گی، لیکن اسلام کا سکہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا، دنیا بدلتی رہے گی، اسلام کا سکہ ہر ملک میں چلے گا، ہر قوم میں چلے گا، ہر حال میں چلے گا، ہر زمان میں چلے گا، ہر جہان میں چلے گا، ہر مکان میں چلے گا۔ اسلام کا سکہ ایک ہی نرخ پر صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ حضرات محترم، دنیا کے دانشوروں سے پوچھئے کہ اسباب و علل کی بنیاد پر واقعات کو جانچنے والی عقل کیا اس گھتی کو سلجھا سکتی ہے کہ وہ عرب جو صدیوں سے کفر و شرک اور فواحش و منکرات کی غلاظتوں میں ڈوبا ہوا تھا، وہ پلک جھپکتے ہی اندر سے باہر تک کیوں کر بدل گیا؟ یہ بات تو صحیح ہے کہ اخلاقی برائیوں سے کسی فرد یا جماعت کا تائب ہو جانا قطعاً کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، مگر یہ بات معجزے کی حد تک ضرور حیرت انگیز ہے کہ ملک کا ملک اپنا آبائی مذہب بدل دے، قبیلے کا قبیلہ اپنے عقیدے سے تائب ہو جائے، قوم کی قوم اپنے عقیدے سے منحرف ہو جائے، جس پر وہ پیدا ہوئی تھی، جس نے آبا و اجداد سے اس نے ورثے میں پایا تھا، اور تبدیلی کا نقطہ عروج اتنے بے قرار جذبے کے ساتھ وجود میں آئے کہ جب تک پرانے دین کا ایک ایک نشان مٹ نہ جائے، قرار نہ ملے۔ اور پھر تاریخ انسانی میں کیا اس مثال کوئی مل سکتی ہے کہ ایک معصوم پیغمبر 13 سال تک لگاتار کفار مکہ کا لرزہ خیز مظالم کا سامنا کرنے کے بعد ایک دن تنگ آ کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جاتا ہے، اور ابھی 8 سال گزرنے بھی نہ پائے تھے کہ وہی پیغمبر اعظم 12,000 کا لشکر جرار اپنے جلوں میں لیے ہوئے شاہانہ سطوت و جلال اور فاتحانہ شان کے ساتھ اس مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ مکے کے وہی باشندے جو ہجرت کی رات اپنے اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے ہوئے اس کے قتل کا منصوبہ بنا کر آئے تھے، آج وہی لوگ اسی پیغمبر اعظم کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، نظروں کو نیچے کیے ہوئے ایک شرمسار مجرم کی طرح عفو درگزر کے بھیک مانگ رہے ہیں، اور وہ پیغمبر اعظم پتھر برسانے
کرنے والوں پر رحمت و کرم کے پھول برسا رہا ہے، یہ کہتے ہوئے اذهبوا فانتم الطلقاء، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو، جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو۔ بیان کیف میں ہو نہیں سکتا کہ دائرے ابھی محدود ہیں، زبانوں کے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے پاس رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔